السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جاری ہے۔ آج اس کی 16ویں آیت سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں ایک بستی والوں کا قصہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے 2 رسول آئے، انہوں نے انہیں جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کے ذریعے مدد فرمائی، اور ان تینوں نے آ کر جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تو بستی والوں نے کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم غلط بیانی سے کام رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قالو، ان پیغمبروں نے کہا، ربنا یعلم، ہمارا رب خوب جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں نے انکار کیا تاکید کے ساتھ، تو اللہ رب العالمین نے بھی پیغمبروں کی زبانیں پھر تاکید کے ساتھ اس بات کا اقرار کروایا کہ یقیناً ہم الیکم لمرسلون، یقیناً رسول ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہماری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ یہی ہے کہ ہم واضح طور پر، صاف طور پر تم تک پیغام کو پہنچا دیں، اس کے علاوہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو بھی رسول آئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کا کام یہ تھا کہ آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے۔ منوانا، جبر کرنا، زبردستی کرنا، یہ انبیاء کرام کا نہ طرز عمل رہا ہے، نہ طریقہ رہا ہے، اور نہ اس کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں یہ واضح فرما دیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پیغام پہنچانے کے لیے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اگر تم پھر جاؤ گے تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمے تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے، صاف صاف پہنچا دینا ہے، سزا دینا یا منوانا یہ اللہ کا کام ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری نہیں لگائی تھی کہ وہ منوا لیں۔ اس لیے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے تو ایک مقام پر ہمیں یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، صراط مستقیم دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ لیکن دوسرے مقام پر فرمایا، إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اس کو ہدایت پر چلا نہیں سکتے ہیں۔ تو چلانا اور منوانا یہ پیغمبر کی ذمہ داری نہیں ہوتا، پیغمبر کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ پیغام پہنچا دے، اور وہ لوگ جو پیغمبر کے ورثاء ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، ان کی ذمہ داری بھی لوگوں تک بات کو پہنچا دینا ہے، زبردستی منوانا یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہ جو پیغام پہنچانا ہے یہ مکمل طور پر پہنچانا چاہیے۔ آدھی بات، ادھورا سچ بس اوقات خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ نے گویا کہ اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا۔ تو علماء کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ جو بات ان تک آئے اس کو صحیح طریقے سے آگے کنوے کریں، آگے پہنچائیں، تاکہ لوگ جو ہیں دین اسلام کی جو آسانیاں ہیں، جو نرمیاں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا اور مکمل اور کامل دین دے کر بھیجا ہے، دیا ہے، اس پر ہم اچھے طریقے سے عمل کرنے والے بن جائیں۔ اب ان بستی والوں نے جب پیغمبروں کی زبانی یہ سنا کہ پیغمبر تاکید کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں، انا الیکم لمرسلون، کہ ہم یقیناً اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں، ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو انہوں نے کہا، انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے اندر نحوست ہے، تم آئے ہو
تو تمہاری وجہ سے ہماری بستی میں پھوٹ پڑ گئی ہے، تو انا تطیرنا بکم، یا ہمیں لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے کہیں ہم پر کوئی وبا نہ آ جائے، ہمارے جو بت ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، تو ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، انا تطیرنا بکم۔ تو ان لوگوں نے رسولوں کی بات ماننے کی بجائے انہیں منحوس اور قرار دیا، اور انہیں نحوست زدہ قرار دیا، اور اپنے لیے باعث نحوست سمجھا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء کی قوموں نے بھی یہی طرز عمل اختیار کیا تھا، جیسے فرعون اور اس کے حواریوں کے بارے میں ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی اچھائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ہمارا نصیب تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن جب کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی آزمائش آ جاتی، تو کہتے کہ ہم تو انہیں لگتا ہے کہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم اس نحوست کے اندر آئے۔ صالح علیہ السلام سے بھی ان کی قوم نے یہی کہا تھا، قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ، ہم منحوس سمجھ رہے ہیں تمہیں اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ، منافقین کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کا بھی یہی طرز عمل تھا مدینہ میں، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی اچھائی ملتی تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور جب کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی، تو کہتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کل کل من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں نے یعنی انبیاء کرام کو منحوس قرار دیا، اور ساتھ یہ دھمکی بھی دی، لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا، اگر تم باز نہ آئے، اپنے اس پیغام کو تم نے نہ چھوڑا اور تبلیغ سے منہ نہ موڑا، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تمہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب سہنا پڑے گا۔ تو یہ بدبخت لوگ ان انبیاء کرام کے بارے میں جو انہیں سمجھا رہے تھے، ان کی خیر خواہی کر رہے تھے، انہیں سیدھا راستہ دکھا رہے تھے، ان کے بارے میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ تم اپنے اس کام سے باز آ جاؤ۔ لیکن انبیاء کرام جو ہوتے ہیں اور جو ان کے وارثین ہوتے ہیں، وہ جب اللہ کا کام اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر اس سے منہ نہیں موڑتے ہیں، وہ اسے پھر پلٹتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں نے بہت کچھ کہا، آپ کے برے القاب رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گندگی ڈالی گئی، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، اس لیے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ برداشت کیا۔ تو ان پیغمبروں کو جب ان کی قوم نے یہ کہا کہ تم منحوس ہو اور ہم تمہیں ماریں گے، ہم سنگسار کریں گے اور تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، تو پیغمبروں نے آگے سے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، ہم منحوس نہیں ہیں، نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہمارے لائے ہوئے پیغام کے اندر نحوست نہیں ہے، بلکہ تم خود نحوست زدہ ہو اور نحوست تمہارے اندر ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، یعنی ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، تمہاری خیر خواہی کر رہے ہیں، تمہاری ہمدردی میں ہم یہ لگے ہوئے ہیں، تبلیغ میں، اور تم آگے سے یہ کہہ رہے ہو کہ تم ہمیں سنسار کرو گے، تم ہمیں مارو گے، ہمیں یہاں سے نکال دو گے۔ ان ذکرتم، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم یہی اس کا صلہ دیتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، تم تو انتہائی یعنی گرے ہوئے لوگ ہو، کہ بجائے اس کے کہ اچھائی کا صلہ اچھائی سے دو، تم برائی پر اتر آئے ہو۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کے جو دھمکیاں تھیں اس کے جواب میں انہیں گالیاں نہیں دی ہیں، بلکہ یہ سمجھایا کہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تم پر جو نحوست آ رہی ہے یا آئے گی تو تمہارے اپنی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں ہے۔ تو یہی طریقہ کار ہمارا بھی ہونا چاہیے، بات کریں دلائل کے ساتھ کریں، لہجہ نرم، دلیل سخت، یعنی جو بات ہو وہ پختہ ہونی چاہیے، لہجہ ہمارا نرم ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لہجہ سخت کر لیتے ہیں اور دلیل پلے نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ فرعون کے پاس، اسے سمجھاؤ، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ،
اس سے بات کرنا نرم انداز سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کر لے، ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے، اور جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں انا ربکم الاعلیٰ، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، ہو سکتا ہے اس سے وہ باز آ جائے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو اپنانا ہے، اپنے اندر یہ نرمی پیدا کرنی ہے، لہجے کے اندر، دلائل میں نہیں، موقف میں نہیں۔ موقف درست ہونا چاہیے، موقف میں لچک نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو انداز ہے بیان کا وہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے پیغمبروں کے بارے میں یہ کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ نحوست جو ہے، بدشگونی، یہ جہالت اور اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس کا بڑا رواج تھا، اور کیا کہیں کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تطیرنا کا جو لفظ ہے طے سے نکلا ہے۔ ابتدا میں لوگ پرندے کو اڑاتے تھے، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سمجھتے کہ یہ کام ہو جائے گا، بائیں طرف جاتا تو سمجھتے کام نہیں ہوگا۔ تو پرندے کو اڑا کر اسے شگون لینا، اس کو تطیرنا طائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ہر قسم کی چیزوں سے بدشگونی لینا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ طیارہ کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں استعمال فرمایا ہے۔ تو اسلام میں اس نحوست کا یا اس بدشگونی کا حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ، کہ ہمارے دین میں نہ عدوہ ہے، یہ سمجھنا کہ ایک بیماری ایک بندے سے خود بخود دوسرے کو لگ جاتی ہے، اور نہ بدشگونی کا ہمارے دین میں کوئی عمل دخل ہے یا اس کا کوئی مقام ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے الطیرۃ شرکن، ابو داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدشگونی لینا یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے من ردت الطیرۃ من حاجت فقد اشرک، جس بندے کو بدشگونی نے اس کے کام سے روک دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ تو کالی بلی گزر جائے آگے سے تو سمجھنا کہ اب کام نہیں ہوگا، بایاں اگر وہ پھڑک رہی ہے تو سمجھنا کہ کام نہیں ہوگا، یا اسی طرح کتا بول پڑے یا الو بول پڑے، ان چیزوں کو یعنی منحوس سمجھنا اور اس سے نحوست لینا، بدشگونی لینا، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، ہمارا دین یہ ہمیں نہیں سکھاتا ہے۔ قرآن مجید اس کی صاف الفاظ میں تردید کر رہا ہے، لیکن کیا کہیں کہ لوگوں نے اب اسی قرآن کو بدشگونی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کھولتے ہیں، جو آیت سامنے آتی ہے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر اس میں کوئی نفی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ تو یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا، یہ اس طرح سے بدشگونی لینا قرآن سے یہ مناسب نہیں ہے۔ تو ان پیغمبروں نے کہا کہ یہ جو تم بدشگونی والا سلسلہ تم جاری رکھے ہوئے ہو، یہ تمہارا کام ٹھیک نہیں ہے۔ ان ذکرتم، ہماری نصیحت کے باوجود تمہارا فیصلہ یہی ہے، یا ہمیں اس لیے منحوس کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں؟ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے بڑھ رہے ہو کہ وعظ و نصیحت کا بدلہ تم سزا کا اعلان کر کے اور دھمکیاں دے کر رہے ہو، تو تمہارا یہ رویہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ہماری بات کو مانو، ہماری پیروی کرو، ہم اس راستے کی طرف تمہیں لے جانا چاہتے ہیں جو جنت کا راستہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے قرب کا راستہ ہے، جو تمہیں ابدی فلاح سے اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا، جو تمہیں دنیاوی اور اخروی نقصانات سے اور پریشانیوں سے بچائے گا، اس طرف آ جاؤ۔ تو یہی پیغام میرے لیے بھی ہے اور یہی پیغام آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں، اور جو باتیں ان میں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان کو حرز جان بنا لیں، اور اپنے زندگی کا جو لاہ عمل ہے، اس کا جو ایک طریقہ کار ہے، وہ ہمیں یہیں سے حاصل کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔